بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ آج کے جدید دور کے اندر جب بھی کوئی بیماری آپ کو ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کے اوپر کوئی بھی سمپٹومیٹیکلی چینجنگ آتی ہیں تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے جو ٹولز ہوتے ہیں, جو پروسیجرز ہوتے ہیں, وہ کیا کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لیب انویسٹیگیشن کا تو بے شمار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ریڈیالوجی ہوتی ہے یا انٹرونشن ریڈیالوجی جو آج کی جدید دور میں ہے, اس میں کیا کیا چیزیں کس کس طرح ڈائگنوز کی جا سکتی ہیں اور یہ مشینری کیسے کیسے ہوتی ہے اور کون سی ایسی اسپیشلٹی ہے جو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ پیٹ سکین, سی ٹی سکین, ایم آر آئی, ڈیجیٹل ایکس رے, عام ایکس رے اور ڈیجیٹل ایکس رے میں کیا فرق ہوتا ہے, باقی یہ جو چیزیں ہیں جتنی بھی انویسٹیگیشن کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ان کا استعمال کون سی اسپیشلٹی کرتی ہے اور کس کس ٹائم پہ ان چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال حسین ڈوگر, جو کہ پرنسپل ہیں گجرانوالہ میڈیکل کالج کے, اور اس کے ساتھ ساتھ سر جو ہے ایگزامینر بھی ہیں ڈی ایم آر ڈی کے, ایم ڈی کے, ایف سی پی ایس ریڈیالوجی کے. اس کے علاوہ سر کا تعارف کروانا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر فار سر فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جب بھی کوئی گیسٹ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی, ایجوکیشنل جرنی, کہ آپ نے کتنی ہڈلز, کتنی مشکلات میں اتنا سفر کر کے کہ آج آپ پرنسپل ہیں. جی تنویر, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں ایک عام اسکول کا جو نا پڑھا ہوا ہوں, سکر نیاز بیگ گورنمنٹ ہائی اسکول نیاز بیگ کا. سر تو وہاں پر رورل ایریاز میں 1985 میں نے فرسٹ پوزیشن جنم لی. ماشاءاللہ. اور میں بڑا لکی تھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا ایڈمیشن ہو گیا اسی بیس پہ, میرٹ پہ. سر تو وہاں پر میں نے ایف ایس سی ایگزامینیشن, دین آئی ایڈمٹڈ ان دا نشتر میڈیکل کالج. سر پھر ملتان چلے گئے. پھر ملتان چلا گیا. ملتان میں نے 2 سال جو گزارے اپنے فرسٹ پراپ وہاں سے پاس کیا. تو دیٹ واز اے ونڈرفل پیریڈ آف مائی لائف کہ ہاسٹل کی زندگی جو ہے نا وہ گزاری. ٹھیک. اور نشتر کا ہاسٹل جو ہے نا ایک میموریبل ڈیز آف مائی لائف جو نا. دین آئی مائگریٹڈ ٹو علامہ اقبال میڈیکل کالج. سر اور یہاں پر میں 94 میں جو نا علامہ اقبال سے گریجویشن کی, اینڈ آئی ایم 94 اقبالین. ٹھیک ہے. ہاؤس جاب جو ہے نا وہ میں نے سرفس سے کی, اور جناح ہاسپٹل ابھی شروع ہی ہوا تھا, وہاں سے میں نے اپنی ریڈیالوجی کی ہاؤس جاب جو نا کی, 1 سال کی روٹین کی ہاؤس جاب کرنے کے بعد. ٹھیک. اور پھر میری پروسیس کمیشن سے سلیکشن ہو گئی. سر اور میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے بیسک ہیلتھ یونٹ نیاز بیگ میں ہی پوسٹنگ مل گئی جہاں پر میرا گھر ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر میں نے تقریباً کوئی 2.5 سال جو ہے نا وہ سروس کی, اور روزانہ تقریباً کوئی 150 کے قریب مریض ہم دیکھتے تھے وہاں پر جو ہے نا. ٹھیک ہے. بڑا رننگ بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے نا ابھی بھی ہے, پہلے بھی ہے. ٹھیک. دین آئی ڈیپیوٹڈ ٹو شیخ زیاد ہاسپٹل فار ڈی ایم آر ڈی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے ڈی ایم آر ڈی کا کورس 2 سال مکمل کیا. سر اور اگین میں جو ہے نا وہ ری پوسٹ ہوا گورنمنٹ آف پنجاب میں میو ہاسپٹل میں 2001 میں. سر پھر میرا 17 ایئرز کا جو سفر ہے وہ میو ہاسپٹل میں ہے. سر وہاں پر ایز اے میڈیکل آفیسر, ایز اے ریڈیالوجسٹ, ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر, ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر, ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ایز اے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ریڈیالوجی, سر وہاں پر میں نے جو ہے نا وہ گزارے. دین آئی ٹرانسفر ٹو چلڈرن ہاسپٹل لاہور, ٹھیک ہے. ریگولر جو ہے نا وہ 19 گریڈ میں. ٹھیک ہے. دیر آئی سرو 3 ایئرس. اور وہاں سے پھر میری پروموشن جب ایز اے پروفیسر آف پیڈیاٹرک ریڈیالوجی ہوئی, آئی سروڈ ان فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی. ٹھیک. تو وہاں پر میں نے 1 سال کا جو ہے سفر کیا. تو اس کے بعد پھر ایڈورٹیزمنٹ آئی گورنمنٹ کی پرنسپلس کی. آئی اپلائیڈ فار پرنسپل,
اور گورنمنٹ نے مجھے جو ہے نا وہ موقع دیا، پوسٹ کیا ایز اے پرنسپل گوجرانوالا میڈیکل کالج، اینڈ فار دی لاسٹ یعنی 2022 سے 8 دسمبر 2022 ابھی جو ہے نا وہ دسمبر کی 8 کو آئی ول کمپلیٹ مائی 3 ایئرس. جی ٹھیک ہے. تو سر آپ نے یہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کیوں چوز کیا؟ ہاں یہ سمجھ لیں میرا ایک شوق بھی تھا، اور دوسرا مجھے جو ہے نا اس میں اپرچونٹی بھی جو ہے نا وہ مل گئی آنے کی، کہ میں بیسک ہیلتھ یونٹ سے ٹیچنگ میں آنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ یا تو ٹرانسفر کروا لیں یا ڈیپوٹیشن. تو مجھے ڈی ایم آر ڈی میں وہاں پر ایڈمیشن مل گیا شیخ زید میں، اور شیخ زید کا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے نا بہت اچھا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ تھا اس ٹائم، لیٹسٹ جو ہے نا وہ اکوپمنٹ بھی تھی وہاں پر جو ہے نا وہ. تو وہاں سے پھر ڈی ایم آر ڈی کر کے میں جو ہے نا وہ پھر میو میں آیا. تو وہاں پر میں نے کہا کہ صرف ڈی ایم آر ڈی جو ہے وہی کافی نہیں ہے، پھر اگر آپ صرف 2 سال کا ڈپلوما، ڈی ایم آر ڈی بیسیکلی 2 سال کا ڈپلوما، اس بیس پہ آپ ٹیچنگ میں نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ لیٹس ایف سی پی ایس کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا جو ہے نا وہ میرے لیے بلیسنگ ہے کہ لوگ بعض کا، یہ میں بات کہنا چاہوں گا کہ لوگ بعض کا اپنے ٹیچرز کی کوئی ڈیسیجن ہونا اس کو نہیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ اپنے سینئرز کی بات کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں. مثلا اس ٹائم میو ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ ایمرجنسی میں صرف جو ہے نا وہ 1 دفعہ ڈیوٹی لگتی تھی 2 مہینے کے لیے. تو میری 1 دفعہ ختم ہوئی تو میری پھر دوبارہ انہوں نے لگا دی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو بڑی جو ہے نا مطلب زیادتی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے وہاں پر بیٹھ کے تیاری کی اور میں نے ایف سی پی ایس پارٹ 1 کر لیا. سو یو ہیو ٹو کریٹ دی اپرچونٹی جو ہے نا وہ، بجائے اس کے کہ آپ اس میں مطلب بحث کرنا شروع کر دیں اپنے سینئر کے ساتھ، جی مجھے کیوں ادھر لگایا جی، یا جس طرح بعض کا ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ اپرچونٹی جو ہے نا پھر میں نے ایف سی پی ایس وہاں پر ہی ٹریننگ جو ہے نا وہ مکمل کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل اے آئی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آج کے دور میں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں ڈائگنوزس کی، لوگ لیب ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، کچھ چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے سی ٹی اسکین اور ڈیفرنٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو بیسیکلی سی ٹی اسکین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیے جو بھی مریض بیسیکلی جب ہمارے پاس آتا ہے نا وہ آتا ہے اپنی علاج کے لیے. ٹھیک. ایک چیز جو میں بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں سر، مریض جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروانے ہمارے پاس نہیں آتا. یہ میں اپنے ڈاکٹرز کو بھی کہتا ہوں. سر، مریض تو آتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، ٹھیک ہو جائے. پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ بڑی ضروری ہے، لوگوں کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. لوگ بات کہتے ہیں جی ہمارے سارے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر دیں. نو، اٹس ناٹ نیسیسری. جو ہے نا وہ بالکل آپ نے بڑی جو ہے نا وہ جسٹیفائڈ جو ہے نا وہ ایگزامن اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹرز میں جو ہے نا وہ. اب جو آپ نے سوال کیا کہ ڈائگنوسس میں سی ٹی اسکین کی کیا ہے، سی ٹی بیسیکلی جو ہے نا وہ امیجنگ 2 قسم کی. ایک ہے جو ایمرجنسی میں روٹین کی امیجنگ ہے سر، جیسے ایکس رے ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر کراس سیکشن امیجنگ ہے. کراس سیکشن امیجنگ میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی آ جاتا ہے سر. اب سی ٹی اسکین جو کراس سیکشن امیجنگ ہے یہ زیادہ جو ہے نا وہ آج کل ٹراما میں جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہیڈ ٹو ٹو یا ٹراما ہے اور یا پولی ٹراما بھی ہے تو اس کے لیے جو آئیڈیل انویسٹیگیشن ہوگی وہ سی ٹی اسکین جو ہے نا وہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، سی ٹی اسکین کی بھی کوئی ٹائپس ہوتی ہیں؟ سی ٹی اسکین جو ہے نا وہ اب جیسے جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے، اے آئی جو ہے نا وہ آ رہا ہے، نئے نئے سافٹ ویئر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اس کے سلائسز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ اور اس کی ریپیڈیٹی کتنی دیر میں جو ہے نا وہ کر لیتا ہے. تو جیسے 16 سلائس ہے، 64 ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 128 سلائس ہے، 640 سلائس بھی جو ہے نا وہ ہے. تو اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ سلائسز کا سی ٹی ہوگا اس میں اتنی ریپڈ وہ کر لے گا. جیسے جو 640 سلائس سی ٹی ہے وہ بچوں میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ہارٹ بیٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ نے بچے کو جو ہی جو ہے نا سی ٹی اسکین میں ڈالا اٹ ول ڈو دی کارڈک سی ٹی. تو کارڈک سی ٹی جو ہے نا وہ اسپیشلی جو کنجینٹل اناملیز کے لیے ہمیں کرنا پڑتا تھا، تو اس کے لیے پیشنٹ کی جو ہے نا وہ ٹائم ڈیوریشن اور اس کی ریسپریشن کو کنٹرول کرنا، تو ان سے کافی حد تک جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ بچت ہو جاتی ہے کہ ایزیلی ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک تو جیسے جیسے جو نا، لیکن اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ریڈیشن کو بھی ہم نے دیکھنا. سی ٹی اسکین میں جو میں بات کہوں گا کہ ریڈیشن ہیزرڈ ہے اس میں. ٹھیک ہے. یعنی جو شعائیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے جو کہ آئونائزنگ ہے اور ایک ہے نان آئونائزنگ. ٹھیک ہے. آئونائزنگ ریڈیشن یوز ہوتی ہے ایکس رے میں بھی، سر سی ٹی اسکین میں بھی، میموگرافی میں بھی، فلوروسکوپی میں بھی، اینجیوگرافی میں بھی اور پیٹ اسکین میں بھی. ٹھیک ہے. اب یہ جتنی بھی ریڈیشنز ہیں یہ بیسیکلی ڈینجرس ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ایڈوائس ہے وہ جسٹیفائڈ، ہم اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک کہ ہے. یہ 100% جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں باہر ماڈرن ورلڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے پریگننٹ وومن کا جو ہے نا وہ سی ٹی کر دیا ہے سر. تو یو ول بی سو، جو ہے نا وہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہوگی. ٹھیک وہ آپ سے پوچھ سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی اگر اس میں کنجینٹل ناملیز بچے میں جو ہے نا ہو سکتی ہیں. ٹھیک. سو یہ والی جو ریڈیشن ہے، یہ جو اکوپمنٹ ہے، ان میں آپ نے جب بھی ایڈوائز کرنا ہے، میں اپنے ڈاکٹرز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ والی انویسٹیگیشن جو ہے نا اسپیشلی پیڈیاٹرکس میں جو ہے نا وہ پیڈیاٹرکس اینڈ گائنی اور آپس میں جو ہے نا وہ ان کو آپ نے بڑے ہی جو ہے نا وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ ایڈوائز کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے پراپر جو ہے نا وہ ریڈیشن پروٹیکٹیو میجرز جو ہے نا وہ لینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں چیسٹ کے پرابلم آتے ہیں، بچوں میں، بڑوں میں، یا ایلڈرز کے اندر بھی، یا بہت زیادہ بڑی ایج میں بھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز پہلے لکھتے تھے جسٹ چیسٹ ایکس رے، اب وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل چیسٹ ایکس رے. تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ پہلے جو ہے نا وہ دو طریقے سے جو ہے نا وہ چیسٹ ایکس رے ہوتے تھے، جو ہے نا وہ ایک نارمل تھا، پھر ہمیں ڈیولپ کرنے پڑتے تھے جو ہے نا وہ ایکس رے. اس میں فکسر ہوتا تھا، ڈیولپر ہوتا تھا، ٹینک ہوتا تھا. اب وہ ٹیکنالوجی تو آبسلیٹ ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ ایکس رے ہوگا. اس میں جو ہے نا وہ نہ آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ایزیلی جو ہے نا وہ ہو جائے گا جو ہے نا وہ، اس میں کوئی جو ہے نا وہ تو اب تو خیر یہ آلموسٹ. اس کے رزلٹ میں بھی سر کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں، یہ رزلٹ ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس میں ریزولوشن جو ہے نا وہ بہتر ہے. اب اس میں بھی دو قسم کی، ایک سی آر سسٹم ہے، ایک ڈی آر سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ڈی آر سسٹم میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ کو کیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں، اسی میں جو ہے نا وہ ایکس رے کے اندر ہی جو ہے نا اس کا سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ اس میں پھر ڈیپینڈنٹ بڑا ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ کرنے والا کیسا ہے، وہ جو ڈیولپ کر رہا ہے وہ کیسا ہے، آپ نے فکسڈ ڈیولپر کتنا جو ہے نا وہ ڈالا ہے. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ پھر اس کی ڈینسٹی بھی جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ نے ویوئنگ کرنی ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ پیکس کا. سر پیکس ہوتا ہے پکچر آرکائیونگ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم، کہ اب آپ نے ایک امیج لے لیا، اب آپ دنیا میں اس کو جہاں مرضی بھیج دیں وہ ٹرانسفر بھی ہو جائے گا. اس کو دیکھنے والا وہ کسی مانیٹر پہ جو ہے نا وہ دیکھے گا، وہ اس کو چینج کر کے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اس کی ڈینسٹی بھی چینج کر سکتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا ڈارک بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ بون ونڈو پہ بھی جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ اس کے فائدے جو ہے نا وہ ہیں. ٹھیک ہے. جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر اقبال حسین ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام. میرے ساتھ آج معزز شخصیت میں سے جو ہمارے پروڈکشن کے اس سٹیج میں موجود ہیں، ہمارے موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس شخصیت جن کو آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے، پروفیسر ڈاکٹر اقبال حسین ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پرنسپل گجرانوالہ میڈیکل کالج اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہاسپٹلس کے اندر، اور سر کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے. اچھا سر، جیسے ہم بات کر رہے تھے چیسٹ ایکس رے کی ہم نے بات کر لی. اب پیٹ اسکین کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بیماری پراپر ڈائگنوز نہ ہو رہی ہو تو ڈیفرنٹ قسم کے کنسلٹنٹ کہتے ہیں جی آپ پیٹ اسکین کروا کے لائیں. یہ پیٹ اسکین کی انڈیکیشن جو ہے نا وہ بیسیکلی آنکالوجی میں، کینسر میں ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر جو ہے نا وہ آپ نے نمبر 1 سٹیجنگ جو ہے نا وہ کرنی ہے کسی بھی ٹیومر کی. سر دوسرا یہ کہ اگر کوئی بعض اوقات کینسر جو ہے نا وہ اس کے میٹاسٹیٹک ڈپازٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن پرائمری نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی جڑ کہاں پر ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا ہم پیٹ سکین جو ہے نا وہ کرواتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے نا وہ پیٹ سکین آنکالوجی میں جو ہے نا وہ کینسر ڈائگنوسس میں جو ہے نا وہ، اور وہ بھی سٹیجنگ کے لیے جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی جڑ یا روٹ کاز کیا ہے، اور یہ ہول باڈی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو سی ٹی اسکین ہے اس میں ہم بعض کا تو ایڈوائس جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ یہ برین کا ہم نے کرنا ہے، چیسٹ کا کرنا ہے، ابڈامن کا کرنا ہے، پیلوس کا کرنا ہے.
تو پیٹ اسکین جو ہے نا وہ ہول باڈی جو ہے نا وہ آپ کو دکھا کمپلیٹ دیتا ہے, باڈی کی پراپر پکچر پراپر جو ہے نا وہ آپ کو فنکشنالٹی جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, انٹرونشنل ریڈیالوجی جب سے آئی ہے اس میں لوگوں نے ڈفرینٹ قسم کے پروسیجر بھی کرنا شروع کر دیے ہیں, جیسے اوزون تھراپی ہے, ڈفرینٹ قسم کے پین ٹریٹمنٹ ہیں, یا کلوٹنگ کے لیے بھی نیڈل کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یہ کیا ہے؟ یہ ریڈیالوجی دو قسم کی ہے. ایک ہے ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی سر کہ جس میں ہم نے صرف جو ہے نا وہ تشخیص کر کے اپنے ریفرنگ فزیشین کو بتا دینا یا مریض کو بتا دینا. سر دوسری انٹرونشن ریڈیالوجی, تھراپیوٹک ریڈیالوجی بھی اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس میں ہم پھر علاج بھی جو ہے نا وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تھراپیوٹک کرنے کے لیے مختلف پروسیجرز کے لیے مختلف اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے. سر مثلاً اگر ہم نے لیور ایپسس جو ہے نا وہ جگر کے اندر کوئی ہے اس کو ڈرین کرنا ہے تو وہ ہم سمپل جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کوئی جو ہے نا وہ بایپسی کرنی ہے تو وہ جو سپرفیشیل سٹرکچرز ہیں ان کے لیے ہم جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ جو ہے نا وہ کر لیں گے. اس کے علاوہ کچھ ہم نے فلوئڈ ایسپیریٹ کرنا ہے, کسی کے پھیپھڑے میں پانی ہے, پیٹ میں پانی ہے, اس کو نکالنا ہے تو سمپل ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ڈیپ سٹرکچرز ہیں جیسے کیویٹیز ہے, لنگز ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ ایبڈامینل کیویٹیز ہیں, تو وہاں پر کچھ پروسیجر ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں انڈر اینجیوگرافی جو ہے نا وہ. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اس کے بھی پھر دو پارٹس ہیں, ایک نان ویسکولر ہے, ایک ویسکولر ہے. نان ویسکولر میں جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی آپ آرٹری کو پنکچر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ صرف جو ہے نا وہ سپرفیشل سٹرکچر سے, جیسے ویسکولر ناملیز ہے, میں جو ہے نا ویسکولر ناملیز کی جو ہے نا وہ انٹرونشن کرتا ہوں سر تو وہ ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے برین کی کرنی ہے تو وہ پھر ہم اینجیوگرافی مشین کے ذریعے پراپرلی جو ہے نا وہ کریں گے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فائنسٹ فارم ہے جہاں پر سرجن جو ہے نا وہ اپنا قسم کے پروسیجر کرتے ہیں کٹ لگا کے, جی, جہاں پر سرجن جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں کر سکتا اور اس کو ہم گیجٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. جیسے فرض کر لیور ٹرانسپلانٹ ہے. ٹھیک ہے. لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نا وہ سرجن نے اس کی آرٹی, ہیپیٹک آرٹی کو جوڑا, وہاں پر کوئی سوڈو اینوریزم بن گیا, اس کو کھولنا نہیں ہے دوبارہ, اس کو پھر جو ہے نا انٹرونشن ریڈیالوجسٹ نے وہاں پر جا کے جو ہے نا کوائلنگ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اینوریزم ہے برین میں, وہاں پر جو ہے نا آپ اس کو برین کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں گے یہاں سے جو ہے نا سپرفیشیل سسٹم کیمرہ ہوگا, یہ تھرو کے بیسیکلی جو ہے نا وہ کیمرہ جو ہے نا وہ نیڈل بیس جو ہے نا وہ ہوگا. کہ پنکچر آپ جو ہے نا ریڈیل پنکچر بھی کر سکتے ہیں, آپ ادھر سے سپرفیشیل جو ہے نا پنکچرنگ وائنل بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے پنکچر کر کے ویسلز میں ہی آپ نے کھیلنا ہے بیسیکلی جو ہے اسی کے اندر سارا, اسی کے اندر. اب اس میں پھر دو تین ہے, ایک وینس ہے, ایک لمفیٹک ہے, ایک جو ہے نا وہ آرٹیریل ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لیپروسکوپک, ہسٹوسکوپک اور انٹرونشنل ریڈیالوجی میں اگر کوئی بندہ فرق سمجھے تو کیسے سمجھے؟ ہاں, وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ لیپروسکوپی جو ہے نا وہ اور ہسٹوسکوپی ڈائگنوسٹک بھی ہیں اور تھراپیوٹک بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دونوں, ان میں دونوں پروسیجر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. لیپروسکوپ سے آپ صرف جو ہے نا بعض کا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو سرجن جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں لیپروسکوپیکلی اندر, اور لیپروسکوپی سے کولیسسٹیکٹمی بھی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. لیکن جو ہمارے پروسیجرز ہیں وہ لیپروسکوپ سے نہیں ہوں گے, وہ بیسیکلی جو ہے نا اس سے بھی اس کو کہتے ہیں منیمل انویسو سرجری جو ہے نا وہ, یعنی اس سے بھی جو ہے نا وہ جدید ہے, اس سے بھی چھوٹا ہے. لیپروسکوپ میں تو آپ کو کم از کم سکوپ ڈالنی ہے نا, تو یہاں پر تو آپ نے ایک جسٹ نیڈل ڈالنی ہے, نیڈل سے آپ نے جو ہے نا وہ وائر ڈال کے جہاں پر پرابلم ہے وہاں پر پہنچنا ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے یا ایمبولائز کر دینا ہے, یا کوئی سکلیرائزنگ ایجنٹ ڈال دینا ہے, یا اس میں کوائل ڈال دینی ہے. تو آرٹیریل سسٹم میں اس طرح جو ہے نا لیپروسکوپ بیسیکلی جو ہے نا جنرل سرجن جو ہے نا وہ گائنیکالوجسٹ بھی جو ہے نا یوز کرتے ہیں, پلمونالوجسٹ بھی یوز کرتے ہیں. اس کے گیجٹس کا اور اس کے گیجٹس کا جو ہے نا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور سارے جتنے بھی پروسیجر ہوتے ہیں ڈے کیئر پروسیجر, ہاں یہ موسٹلی جو ہے نا وہ ڈے کیئر پروسیجر جو ہے نا وہ, یعنی پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کرنا پڑتا, کچھ لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا. ہاں نہیں, اس میں جو ہے نا وہ اگر تو کوائلنگ ہے سب بعض کا برین کی, اس میں آپ 24 آورس جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں, ورنہ یوزلی جو ہے نا اس میں پیشنٹ کو جو ہے نا وہ سیم ڈے پہ ڈے کیئر پہ جو ہے نا وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
اچھا سر، یہ ایم آر آئی کا جب نام لوگ سنتے ہیں تو ان کو کسی کو ریکمینڈ کریں نا کہ ایم آر آئی کروانی، تو وہ ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے مشین کے اندر سے گزارا جائے گا اور شاید وہ شعاعیں میرے لیے خطرناک نہ ہوں. تو ایم آر آئی کے بارے میں ہم لوگوں کو اگر آسان سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے ایم آر آئی جو ہے نا وہ بھی ایک کراس سیکشن امیجنگ جس طرح سی ٹی اسکین ہے. ایم آر آئی کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ریڈیشن ہیزرڈ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ پریگنینسی میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم فیٹل ایم آر آئی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ بچوں کے کوئی پیدائشی نقص دیکھنے کے لیے. تو ایم آر آئی میں جو ہے نا وہ کلاسٹروفوبیا جو ہے نا مریضوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں 2 قسم کی، اب ایک اوپن ایم آر آئی، ایک کلوز ایم آر آئی ہے. کلوز ایم آر آئی میں پیشنٹ کو جو ہے نا وہ، لیکن اس میں وائٹ بور ایم آر آئی جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. تو اگر کوئی وہ نہیں کروانا چاہتا تو اوپن ایم آر آئی جو ہے نا کروا سکتا ہے. دونوں جو ہے نا وہ اب تو خیر بڑے تھیٹرز کے اندر بھی جو ہے نا موبائل ایم آر آئی بھی جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. لیٹسٹ ورڈ میں جو ہے نا وہ ایم ایس کے جوائنٹس کے لیے جو ہے نا وہ یوزلی اوپن ایم آر آئی سے جو ہے نا وہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو ایم آر آئی بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک اور بات جو میں آپ نے پہلے پوچھا کہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی میں کیسے جو ہے نا برین میں اگر کوئی بھی بیماری ڈائگنوز کرنی ہے، چاہے وہ پیڈیاٹرکس کی ہے، کنجینیٹل ہے، ویسکولر ہے، کوئی میٹابولک ڈیزیز ہے، اس میں ہم نے ایم آر آئی ہی کروانا ہے. ٹھیک ہے. سی ٹی اسکین صرف جو ہے نا ہم ٹراما میں جو ہے نا وہ کروائیں گے. ٹھیک ہے. باقی ساری کنڈیشن جتنی ہیں ان میں ایم آر آئی از دا گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ. ٹھیک ہو، یعنی ٹراما میں ہم سی ٹی اسکین پہ جائیں گے، ٹراما میں ہم سی ٹی اسکین پہ جائیں. کوئی بھی کنڈیشن ہے تو ایم آر آئی جو ہے نا وہ اگر کراس سیکشن امیجنگ جو ہے نا وہ کروانی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ نی جوائنٹ میں ان کے جب پین نہیں جا رہا ہوتا تو وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ قسم کے آرتھوپیڈک کو تو دکھا چکے ہیں، اب ہمیں انٹرونشن ریڈیالوجی کے ساتھ کوئی ٹریٹمنٹ لینا ہے، تو ان کو آپ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ ایک تو ہم ڈائگنوسس میں بڑا جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سر کہ ایکچوئل جو ہے نا وہ اس کی پین کی کاز جو ہے نا وہ کیا ہے. کہ کوئی اگر فرض کریں کہ وہاں پر بیکر سسٹ ہے تو بیکر سسٹ تو ایزیلی ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ایسپیریٹ جو ہے نا وہ کر دیں گے، مریض ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کی کاز جو ہے نا وہ سیپٹک آرتھرائٹس ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ایسپیریشن ہوگی، اس کی کلچر سینسٹیوٹی ہوگی، مریض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب زیادہ اولڈ ایج میں جو پرابلم ہوتی وہ ڈیجنریٹو ایسے ہی آسٹریو آرتھرائٹس جو ہے نا وہ ہوتی، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ انجیکشن لگاتے ہیں جس سے جو ہے نا پیشنٹ کی پین جو ہے نا بہتر ہو جاتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے تشخیص جو ہے نا وہ کیا ہے کہ مریض پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے نا ویری کرے گا، اور ایج کے مطابق جو ہے نا ویری کرے گا کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کرنا بھی. یہ بھی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہر بیماری کا علاج بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. بعض کا مریض میں کلینک کرتا ہوں جب مریضوں کو کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج بھی میں نے ویسکولر ناملی کے پیشنٹ جو ہے نا وہ دیکھے تو ہم نے کہا نہیں جی ابھی آپ 6 مہینے بعد جو ہے نا وہ آئیں. ٹھیک ہے. تو بعض کا مریضوں کو یہ بھی سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ اگر ان کے ٹیسٹ نارمل آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں لائف سٹائل چینج کر کے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. فرض کریں کسی کو شوگر کی مرض ہے تو وہ بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ کہے جی، لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھے دوائیاں جو ہے نا لکھ دیں. اوبیزٹی ہے تو کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں آپ جو ہے نا وہ پیدل چلیں، واک کریں، آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں تو 70% ٹھیک ہو جائیں، اس سے جو ہے نا وہ آپ 80% جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے جو ہے نا وہ. بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے ہم لوگوں کو، ہر مرض کو دوائی کی ضرورت ہے، ہر مرض کو دوائی کی ضرورت جو ہے نا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویریکوزل وین پہ ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی وینز جو ہے نا وہ بہت پھولنا شروع ہو گئی ہے، تو انٹرونشن ریڈیالوجی میں ویریکوزل وین کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ جی ویریکوز وین جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہیں. ایک ہیں جو اڈلٹس میں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم اپنے سینٹر میں گجرانوالا میں بھی کر رہے ہیں فوم سکلیروتھراپی. ٹھیک سر. سکلیروتھراپی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹلی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پنکچر کرتے ہیں سر، اور پنکچر کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سکلیروزنگ ایجنٹ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ کچھ وینز ڈائلیٹڈ ہوتی ہیں جن کو ویسکولر میلفارمیشنز کہتے ہیں سر، وہ بچوں میں ہوتی ہیں. اس کا بھی میں جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، اور اس کی ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل سوسائٹی فار اسٹڈیز آف ویسکولر اناملیز، اسوا انٹرنیشنل. وہاں پر میں نے پیپر بھی جا کے پریزنٹ کیے ہیں، اور پاکستان میں ہم نے پسووا کے نام سے بنائی ہوئی ہے، پاکستان سوسائٹیز آف ویسکولر اناملیز. ٹھیک. کہ اگر ویسکولر اناملیز بیسیکلی 3 ٹائپس کی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کہ یا وہ ویسکولر ٹیومر ہیں یا ویسکولر میلفارمیشنز ہیں. تو ویسکولر میلفارمیشن جو ہے نا وہ یا آرٹیریل ہوتی ہیں یا وینس یا لمفیٹکس. تو ان کی ہم انٹرونشن بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، میل انفرٹیلٹی کے اندر
इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का क्या रोल है? उसमें जो है ना वो डिपेंड, वही मैं बात कहूँ कि इनफर्टिलिटी की काज पहले जो है ना पता करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या जो है ना वो, अगर तो बिल्कुल एज़ोस्पर्मिया है तो फिर उसमें जो है ना वो तो उसका इलाज जो है ना वो नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जो है ना वो उसका स्पर्म है और आगे से जो है ना डक्ट ब्लॉक है तो वो डायलेट जो है ना वो करते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो है ना वो। इसके अलावा जो है ना वो वेरिकोसील एक होती है सर, जो स्पर्म टेस्टिस के ऊपर जो है ना, जिस तरह वेरिकोज वेन आपने कहा, उसी तरह जो है ना टॉर्चस वेन्स होती हैं, तो उनकी एम्बोलाइजेशन जो है ना वो करते हैं, कॉइलिंग उसकी जो है ना वो करते हैं, उससे भी जो है ना वो इनफर्टिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है, बेहतरी आ सकती है जो है ना वो एक बड़ी मेजर काज है लेफ्ट साइड पे वेरिकोसील जो है ना। ये अक्सर लोगों को हो जाता है कि टेस्टिस के साइज में भी फर्क आ जाता है। हाँ, उससे जो है ना बेसिकली टेस्टिस का साइज वो स्क्रोटम ओवरऑल होता है, तो उसमें लोग ये समझते हैं टेस्टिस का मसला, हालांकि वो टेस्टिस का मसला नहीं होता, वो इन वेन्स का जो है ना मसला होता है। तो वर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो नजर आता है, तो इसको तो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एम्बोलाइज जो है ना वो करते हैं। और ये भी डे केयर प्रोसीजर होता है? ये भी डे केयर प्रोसीजर। और पेनफुल होता है, नॉर्मल होता है? नहीं, ये जितने भी प्रोसीजर हैं ये सिंपल सेडेशन में जो है ना वो हम करते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर तनवीर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने टीवी शो में मुझे जो है ना मौका दिया। मैं अपने अवाम को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। हमारे पाकिस्तान में लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं देते, तो सेहत को सबसे पहले अपनी जो है ना वो प्रायोरिटी दें। पहले नंबर पे जो है ना वो आपका कमाना और आपकी अर्निंग, आपकी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बाद में होनी चाहिए। सबसे पहले जो है ना वो आपने अपनी सेहत का जो है ना वो ख्याल करना है, और सेहत के ख्याल करने के लिए मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज करना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज में हमें डाइट अपनी बहुत अच्छी जो है ना वो लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके अलावा हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो करनी चाहिए। नींद जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी पूरी करनी चाहिए 8 घंटे की। और इसके अलावा हमें जो है ना वो अपने रिलेशनशिप जो है ना वो उनको बहुत ही जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो रिलेशनशिप आपके अपने कुलीग के साथ भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी है वो आपके बहुत अच्छे जो है ना होने चाहिए। और दूसरा, आपको वॉक लाजमी जो है ना रोज़ाना करनी चाहिए। आप वॉक करें और प्लस जो है ना वो एक्सरसाइज भी अगर कर सकते हैं वो भी लाजमी जो है ना वो करें। और उसके अलावा अगर मैं वैस्कुलर एनॉमलीज पाकिस्तान में उसका प्रमोटर भी हूँ कि अगर किसी को कोई भी जो है ना वो मसला हो तो वो हमें जो है ना वो कांटेक्ट कर सकता है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल में भी, और यहाँ पर ठोकर पे अली हॉस्पिटल में भी जो है ना वो कर सकते हैं। हमने वैस्कुलर एनॉमलीज का सेंटर जो है ना वो बनाया हुआ है, और किसी किस्म की अगर कोई बीमारी की तशखीस का कोई मसला हो या उसका कोई ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम हो तो वी आर विद आवर पॉपुलेशन। थैंक यू सर। नाजरीन, आपने देखा कि सर ने जैसे कहा ना कि सबसे पहले अपनी जो सेहत का ख्याल रखना होता है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जान है तो जहान है। हमारे चूँकि पंजाब में लोग ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो हम भी आपको ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपके ज़हनों के अंदर उठने वाले सवालात हों, ख्यालात हों, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके इन कमेंट्स को, आपकी इन राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करने की कोशिश करते हैं। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर को और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।